سوال یہ ہے کہ ہم تمام لوگ جو اس ملک کے قانون، آئین، اسلام کو قرآن و سنت کو اس ملک کا سپریم آئین سمجھتے ہیں اور ہمارا قانون سے تعلق ہے، ہمارا پہلے دن سے موقف یہ ہے کہ کسی انڈیویجول کو یہ رائٹ نہیں دیا جا سکتا کہ وہ کسی آدمی کو کہے کہ اس نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا ہے اور وہ جا کے مار دے، اس نے کو قانون کے حوالے کرنا چاہیے ملزم کو۔ یہ کیس بالکل ایک مختلف کیس ہے۔ اس کیس میں صورتحال یہ ہے کہ ایک آدمی توہین رسالت کرتا ہے، لوگ اس کے خلاف درخواست دیتے ہیں، حتیٰ کہ ایک رٹ بھی داخل ہوتی ہے کہ جی اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ یہ کہاں رٹ کہاں فائل ہوئی؟ یہ پنڈی میں داخل ہوئی تھی ایک رٹ اور وہ ڈسمس ہوئی تھی۔ آن ریکارڈ ہے؟ آن ریکارڈ ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، یہ میں اب گیا ہوں تو وہاں پنڈی کے وکلاء نے اس کیس کے سلسلے میں بتایا۔ انہوں نے کہا جی کہ چونکہ صدر کو، وزیر اعظم کو، منسٹرز کو اور گورنر کو تحفظ حاصل آئین کے تحت کہ جب تک وہ اپنی اس منصب پہ بیٹھے ہوئے ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہو سکتا، تو سلمان تاثیر کے خلاف قانون حرکت میں نہیں آ سکتا۔ ایک بات، جب تک یہ اپنے منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے مسئلہ یہ ہو گیا کہ ایک آدمی کو قانون اور آئین کے تحت تحفظ حاصل ہے، اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہو نہیں سکتی، جرم اس نے کر دیا، اور پھر نہ صرف یہ جرم کیا، اس جرم کے اوپر وہ مسلسل ڈٹا ہوا ہے بار بار، اور وہ آ کے میڈیا پہ بھی کہہ رہا ہے اور میڈیا والوں کو بھی ساتھ شامل کر رہا ہے کہ میں بڑا مقدس مشن پہ جا رہا ہوں، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، اور ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر رہا ہے، یعنی تشدد کے ساتھ۔ یہ اشتعال دلانے والی بات، اشتعال۔ اور دوسری طرف کیا ہے آپ دیکھیں، پورے ملک کے تمام مسالک علماء متفق ہیں اور اسی طرح متفق ہوئے جیسے 74 کی تحریک ختم نبوت میں متفق ہوئے تھے، اور جب بھٹو کے دور میں ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، پورے ملک میں تمام علماء نے یہ فتویٰ دے دیا کہ یہ کافر ہو چکے ہیں، اس قانون کو کالا اور ظالمانہ کہہ کے، اور بعض مفتیان کرام نے، بڑے مشہور علماء دین نے اس کے قتل کا فتویٰ بھی جاری کر دیا ہوا تھا۔ اب اس صورتحال میں ایک نوجوان جو ہے اس کے جب یہ بات علم میں آتی ہے اور مسلسل جو یہ باتیں آ رہی ہیں اور وہ مسلسل باتیں کرتا چلا جا رہا ہے، تو اب اس کی ذہنی کیفیت جو ہے اس وقت میں اور آپ تو وہاں نہیں ہیں، وہاں کوئی پی ایچ ڈی کوئی ڈاکٹر تو نہیں بیٹھے ہوئے لوگ، ایک مسلمان کا جذبہ ہے، اور یہ اس امت کا 14.5 صدیوں کے ساتھ تسلسل رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق۔ اب اس میں جو ایک بات اس ریکارڈ پہ آئی ہے کہ جب وہ باتھ روم سے ہو کے واپس آ رہا ہے ممتاز قادری، یہ ریکارڈ پہ بات ہے، اس نے اپنے بیان میں یہ بات کے آس پاس، جی نہیں وہاں ہی اسی ریسٹوران کے اندر، تو وہ جب نکل کے آیا ہے واش روم سے، اس کا آمنا سامنا گورنر سے، اس نے اپنے بیان میں کہا ہے، تو اس نے کہا سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ روز یہ ناموس رسالت کے قانون کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں۔ اس نے کہا میں ٹھیک کر رہا ہوں، اور اگلا لفظ نعوذ باللہ میری زبان پہ نہیں آتا جو اس نے کہا۔ اب اس حالت میں بات اس ریکارڈ پہ آئی ہے کہ جب وہ باتھ روم سے ہو کے واپس آ رہا ہے ممتاز قادری، یہ ریکارڈ پہ بات ہے، اس نے اپنے بیان میں یہ بات کے آس پاس، جی نہیں وہاں ہی اسی ریسٹوران کے اندر، تو وہ جب نکل کے آیا ہے واش روم سے، اس کا آمنا سامنا گورنر سے، اس نے اپنے بیان میں کہا ہے، تو اس نے کہا سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ روز یہ ناموس رسالت کے قانون کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں۔ اس نے کہا میں ٹھیک کر رہا ہوں، اور اگلا لفظ نعوذ باللہ میری زبان پہ نہیں آتا جو اس نے کہا۔ اب اس حالت میں ایک مسلمان، اس کی کیا آپ دیکھیں نا، وزیر داخلہ ملک کا کہتا ہے میرے سامنے کوئی توہین رسالت کرے، کلو والے والے اپنے جو مشہور ہیں ماشاءاللہ کلو واللہ کی وجہ سے، ڈاکٹر رحمان ملک صاحب اب موجود ڈاکٹر رحمان اس ملک میں جس کو اپنا سورہ اخلاص بھی آتی، کلو واللہ 3 دفعہ بھولتا ہے اور اس کو بیچارے کو نہیں آتی، اس کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے دی، تو اس کا حال دیکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے، ایک سیکولر آدمی جس کا مذہب سے کوئی تعلق، وہ بھی کہتا ہے جی میرے سامنے کوئی گستاخی کرے تو میں بھی اس کو قتل کر دوں گا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اب اس نوجوان کی وہ کیفیت آپ دیکھیں، اور مجھے اس میں کوئی تردد نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ تھا، میں ہوتا تو پتہ نہیں میں بھی یہی کر گزرتا۔ دیکھیں نا اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اگر یکدم ایک کیفیت ہوئی ہے تو وہ تو اب انسان کے قلب کا، ذہن کا، اس کی وہ ساری جو کیفیت ہے، دیکھیے مسلمانوں کا اتنا سینسٹیو معاملہ ہے۔